اس کے بعد انفرادی جنگ شروع ہوگی۔ ان کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں آیا للکارتے ہوئے کہ مسلمانوں تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جو تمہاری تلوار سے مارا جاتا ہے وہ جلدی جہنم میں چلا جاتا ہے، اور جس کی تلوار سے تم مارے جاؤ تم جلدی جنت میں پہنچ جاتے ہو، تو کون ہے جو جلدی جنت میں پہنچنا چاہتا ہے وہ میرے مقابلے پہ آ جائے۔ مسلمانوں کی طرف سے حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پہنچتے ہی اس کے سر پہ وار کیا، اور ایک ہی وار سے اس کا سر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، صحابہ کرام نے بھی آپ کی اتباع میں تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر ان کی طرف سے عثمان بن ابی طلحہ میدان میں آئے، مسلمانوں کی طرف سے اسد اللہ و اسد رسولہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے اترے اور ان کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان کی طرف سے سعد بن ابی طلحہ میدان میں آئے، مسلمانوں کی طرف سے سعد بن ابی وقاص ان کے مقابلے کے لیے اترے اور جا کر ان کے حلق میں تیر مارا، جس کی وجہ سے اس کی زبان کتے کی طرح باہر کو لٹک گئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح طلحہ کے کئی بیٹے قتل ہوئے۔ پھر مصافے ابو طلحہ کے پوتے وہ میدان میں آئے، مسلمانوں کی طرف سے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے اترے اور ان کا کام تمام کر دیا۔ کفار کے لشکر میں 15 عورتیں بھی تھیں جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ وہ اشعار پڑھ کر نوجوانوں کو جنگ کے لیے ابھاریں۔ 15 عورتیں وہ اپنے ساتھ لائے تھے، اور بعض مورخین نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ ابوا کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے ایک بری تدبیر کی، کہنے لگے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر ہے، ان کی قبر کو کھودتے ہیں، ان کی لاش نکالتے ہیں، ہمارے ساتھ عورتیں ہیں، عورتوں کو ہم نے میدان جنگ میں ڈال دیا ہے، عورتوں کا خطرہ ہوتا ہے، وہ جلدی گرفتار ہو جاتی ہیں، تو اگر ہماری عورتیں قید ہو جاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی لاش ہمارے پاس ہوگی، ہم اس کے بدلے میں ان سے مطالبہ کریں گے اپنی عورتوں کی رہائی کا۔ چنانچہ ابو سفیان نے مشورہ کیا تو اکثر لوگوں نے انکار کیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہم اگر ان کی لاشوں کی بھی حرمتی کریں گے تو وہ جواب میں ہماری لاشوں کی بھی حرمتیں کریں گے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں، وہ اشعار پڑھ پڑھ کر نوجوانوں کو ابھارتی تھی، ترغیب دیتی تھی۔ تو جب عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مصافح کو قتل کیا، اس کی والدہ کو پتہ چلا تو اس نے یہ نظر مانی کہ میں عاصم بن ثابت کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، اور جو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں۔